سوترا صاحب کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کی ساری ٹیم کے لیے جو ان کے شانہ بشانہ ساتھ ہے اپنے بندہ کو محفوظ رکھنا، ہر طرح کے حالات میں گزرنے کا، اور خدا باپ فضل عطا کرے۔ پاسٹر صاحب کا، اپنے دوست پرویز عزیز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ میں بڑے عرصے کے بعد ایک چرچ میں آیا ہوں کیونکہ میں نے خود جو تعلیم حاصل کی تھی وہ سینٹ پیٹرک سے کی تھی۔ تو جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے اس وقت اس اسکول کے اندر ہمارے جو ہے فادر ہوا کرتے تھے، تو اس کا لیول بھی بہت ہائی تھا، اور اس وقت پھر ہم جا کے اندر چرچ کو دیکھا بھی کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا حالت ہوگی، لیکن بہت خوبصورت اس وقت انہوں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا واسطہ جو پڑا وہ ہولی فیملی میں، جب میں جاب کرتا تھا تو اکثر ہولی فیملی بھی جانا ہوتا تھا، تو پھر وہاں بھی چرچ میں اکثر جانا ہوا۔ پھر ایک آپ کا چرچ میرا خیال ہے وہاں بھی ہے، یہ راجہ بازار کے اسکول کے ساتھ، مشنری اسکول کے ساتھ، وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا، کیونکہ میں انسانیت پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی اچھا انسان ہے، چاہے وہ کرسچن ہے یا مسلم ہے، میرے نزدیک وہ زیادہ قابل عزت ہے بنسبت اس کے کہ میں کہوں کہ جی میں بڑا زبردست مسلمان ہوں، بڑا زبردست عیسائی ہوں، لیکن میرا کردار جو ہے نا وہ اس قابل نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا اسی لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، اور آپ کا تو مشن بھی یہی ہے اور ہمارے مذہب کا بھی مشن یہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اور میں نے تو بہت زیادہ پڑھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور ہمارے پورے قرآن میں تو ایک سورت مریم بھی ہے جس کو میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھا کہ کس طرح جو ہے حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا اور کس طرح سے وہ سارے معاملات ہوئے۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے فرق ہوتا ہے، لیکن ہماری حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ اتنی ہے جتنی آپ ہے۔ اگر آپ ان کے متعلق کوئی غلط بات نہیں سن سکتے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر شخص ان کے بارے میں کوئی غلط کلام کرتا ہے تو وہ ہم اسی طرح اس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے کہ جیسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمارا آپ کا بڑا قریبی رشتہ، بس ایک نبی کا فرق آ جاتا ہے، اس کے بعد ساری معاملات جو ہے نا وہاں سے پیچھے پیچھے سارے اچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ اور میں کبھی کبھی بتاتا ہوں، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان پہ غار حرا میں نبوت آئی تو سب سے پہلے جب وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت اس دور کے ایک بہت بڑے کرسچنس تھے جن عالم دین کے پاس وہ گئیں، اور انہوں نے کہاں ہو سکتا ہے آپ کو میرا تھوڑی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا، لیکن کوئی نہیں، آپ بھی قابل احترام، ہم بھی قابل احترام۔ اور جب حبشہ کا سفر کیا مسلمانوں نے، آپ دیکھیں وہ بھی ایک عیسائی تھے، اور انہوں نے کس قدر مسلمانوں کی اس دور میں سپورٹ کی۔ تو ہم ایک ہیں بیسیکلی۔ بہرحال یہ کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ آپ کا اپنا، ہمارا اپنا کام، لیکن اگر میں ایک اچھا آدمی نہیں ہوں، میں بار بار اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، اور میری تو تربیت بھی بہت سارے میرے وہاں تھے، عنایت صاحب تھے، شبیر صاحب تھے، اور جان صاحب تھے، بڑے بڑے اچھے ٹیچر تھے جن کے ساتھ میں نے پڑھا اور علم حاصل کیا۔ تو میرے لیے تو بڑے قابل احترام وہ میرے اساتذہ بھی تھے، اور میں اساتذہ کو اپنے والدین کی جگہ سمجھتا ہوں۔ تو میرا رشتہ جو تھا وہ بڑا زبردست ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہیں، چاہے یہاں ہیں دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں۔ اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کرسچنس ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے مطلب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باتیں کرتے ہیں۔ اور میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ کہیں بھی مذہبی جو ہے اس طرح کی تشدد پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور شکر اللہ کا یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو کہ جڑا والا میں جب واقعہ ہوا تو ہم نے کوئی نئی روایتیں قائم کی۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمیں لے کے گئے اور وہاں ایک چرچ کے اندر بیٹھ کر ہم نے کیبنٹ میٹنگ کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سارے وزیر، ہمارے سیکٹریز اور ہمارا چیف منسٹر ایک چرچ کے اندر کیبنٹ میٹنگ کی، اور اس سے ایک میسیج دیا کہ یہ اتنا ہی حقدار ہیں جتنے ہم حقدار ہیں،
اور آپ یقین کریں کہ وہ جو جتنے بھی تعداد میں چرچز تھے، پتہ نہیں 18 سے یا 28 تھے، وہ راتوں رات نئے بنائے گئے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں ہم جب ایک اپنی مسجد میں پہنچے تو وہاں کے عالم دین نے اعلان کیا اس جڑا والا شہر میں کہ جو کرسچنس کا کوئی مسئلہ ہے یا پرابلم ہے رہائش کی، وہ ہماری مسجد میں بھی آ سکتے ہیں اور ہماری مسجد کو عبادت کے طور پہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کرسچن آتے تھے ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، اور سو رسپیکٹ دیتے تھے کہ مدینہ منورہ میں بھی بیٹھ کے اپنی بڑی مسجد میں ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو بات یہ کہ دیکھیں آپ کا جو ہے وہ اپنا ہے، میرا جو اپنا ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا جو ہے وہ مشترکہ چیز ہے۔ بہرحال میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے کہ ابھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ چرچ، میں کہا کتنے پیسے؟ کہنے لگے 3 لاکھ میں کچھ مسئلہ ہے۔ میں کہا نہیں یہ تو آپ نے چھوٹی رقم مانگی ہے، میں وہ وزیر ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس کو اور ہم زیادہ بہتر کوشش کروں گا کہ اس کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے بنوا سکیں۔ میں نے ان کو کہا مجھے لیٹر لکھ کے دیں، میں وزیر مذہبی امور سے بات کروں گا، سیکرٹری سے کروں گا، تو میں انشاءاللہ اسی طرح کروں گا جیسے اپنی دینی درسگاہ کے لیے کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں یہ آپ کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کا یہ جو خوبصورت اس کو چرچ کو اور خوبصورت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی نصیر، شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔